اینڈ ماشاء اللہ آپ کا جنڈر اسٹڈیز میں 84 آیا، ہائیسٹ ان پاکستان. جی میم. آپ کی آئی آر میں سیکنڈ ہائیسٹ ان پاکستان آیا ہے، اور پاکستان افیئرز میں آپ کا 71 آیا ہے وچ واز دا ہائیسٹ ان پاکستان اگین. آپ کے نوٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، بٹ اگر آپ کو کنوے کرنا نہیں آتا، کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا تو آپ فائدہ نہیں ہے. آپ جتنے مرضی اسمارٹ ہو جائیں انٹلیکچولی، اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو آپ ایس بھی نہیں کر سکیں گے. پاکستان افیئرز میں میپس اینڈ چارٹس ان کا بہت بڑا رول ہے، بیکاز ایز اے آپ نے صرف ایگزامنر کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی آسان کرنا ہے نا. آپ اس چیز کو امیجن کرو، کیا چیز اس کو میپ آؤٹ کرو، کیا چیز کیسے ہے، کہاں سے ایشوز ہیں، کون سے بارڈر پہ ایشوز ہیں. میں نے اس جرنی کو بہت انجوائے کر کے میم کیا ہے. نو ڈاؤٹ بہت سی فیئر، انزائٹی، ایوری تھنگ اٹس پارٹ آف دا جرنی، بٹ اسٹل مجھے لگتا ہے کہ ہر بچے کو اپنی ڈائریکشن خود اس میں بنانی چاہیے. تو جب سر فرید بتاتے تھے تو وہ خود ہی کویشچن پوچھتے تھے، سر فرید خود ہی آنسر دیتے تھے کہ مطلب سر اٹ ڈپینڈز اینڈ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو سر نا آپ کو آنسر دینا بھی سکھاتے تھے ساتھ میں. ہم سے پوچھتے نہیں تھے، وہ خود پہلے سوال بتاتے تھے اور پھر آنسر بتاتے کہ لائک دیٹس ہاؤ یو آنسر تھنگس. اور مجھے جو چیز جو میرے انٹرویو میں جو مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے مجھے اچھے مارکس دلائے وہ میری کلیئرٹی تھی. میم آئی تھنک سی ایس ایس کی پوری جرنی میں نے کلیئرٹی کا بہت بڑا رول ہے. جسٹ بی کلیئر اباؤٹ تھنگس. آئیں بائیں شائن نہیں کرنی، آپ نے ڈائریکٹ بات کرنی ہے، ریلیونٹ اینڈ کلیئر بات کرنی ہے. السلام علیکم ویورز، آج ہمارے ساتھ ہیں نوا کی ایک بہت اسپیشل اسٹار عائشہ ظفر، جنہوں نے سی ایس ایس 2025 پاس کر کے پاکستان میں 54th پوزیشن حاصل کی ہے اور فارن سروس آف پاکستان میں ایلوکیشن حاصل کی. آئیے ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں کچھ سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام میم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹس مائی پلیئر میم. پہلے آپ ہمارے ویورز کو اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں، ایجوکیشن، فیملی، کہاں سے آپ بلانگ کرتی ہیں؟ میم بیسیکلی تو میں جہلم سے بلانگ کرتی ہوں، اینڈ پاسٹ 10 ایئر سے ہم اسلام آباد میں ہی رہ رہے ہیں. میری جو ڈگری ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنس کے اندر ہے. میں نے ابھی BS کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشنس میں. اینڈ میری فیملی، میرے فادر جو ہیں وہ DG خان ہوتے ہیں، اینڈ آئی لیو ود مائی مدر. And I have one sibling and a brother, one sister and one brother. So وہ دونوں ہی out of the country ہیں. اچھا، اور آپ سب سے چھوٹی ہیں؟ جی میم. ہاں مجھے اندازہ ہو گیا اگر وہ دونوں باہر ہیں تو آپ پھر سب سے چھوٹی ہیں. تو آپ کی ڈگری کہاں سے ہے؟ میم میں نے انٹرنیشنل ریلیشنس کے اندر بیچلرس کیا ہوا ہے اور نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے کیا ہے فرام 2020 to 2024. ٹھیک ہے. اور تو آپ کو پھر CSS کرنے کا انسپریشن کہاں سے ملا؟ میم ٹو بی ویری آنیسٹ CSS از جسٹ این ایگزام فار می. میرے لیے فارن سروس جو تھی دیٹ واز مائی ڈریم. تو وہ ڈریم اچیو کرنے کے لیے اف دیر ور اینی ادر ایگزام تو میں وہ دیتی. تو اس لیے میں نے میری شروع سے اورینٹیشن ڈپلومسی، انٹرنیشنل پالیٹکس اور اس طرف تھی. تو اس لیے میں نے اپنی ڈگری کو بھی الائن اس طرف کیا. IR کی ڈگری میں نے کی، اور ڈیورنگ دا ڈگری میں نے انٹرنشپس وغیرہ بھی بہت کی ٹو گیٹ این انسائٹ اور اسنیک پیک ان ٹو واٹ دا ورلڈ آف ڈپلومسی لکس لائک. میں نے منسٹری آف فارن افیئرز میں انٹرنشپ کی اور موفا کی ڈفرینٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں انٹرنشپ کی. پالیسی بریفس لکھے سو دیٹ آئی گیٹ ٹو نو مور آف دس ورلڈ. آئی ٹاک ٹو امبیسڈرز، آئی ٹاک ٹو ڈفرینٹ پیپل فرام دس فیلڈ. اس ایکسپوجر کے بعد میری جو موٹیویشن تھی اس کو مزید ایک ڈائریکشن ملی کہ میں نے CSS کی طرف یا پرٹیکولرلی فارن سروس کی طرف جانا ہے. سو ادھر سے جسٹ آفٹر مائی ڈگری 2024 میں آئی اسٹارٹڈ پریپیرنگ فار دا ایگزام اینڈ آئی اپیئرڈ ان 2025. انٹرسٹنگ. تو آپ کا ڈگری جوائن کرنے سے پہلے آئیڈیا تھا کہ آپ فارن سروس ہیں؟ اوکے، تو یہ آپ کا کافی پرانا اٹس مائی چائلڈہڈ ڈریم. اچھا، ماشاء اللہ. سو کنگریچولیشنز اگین. تھینک یو سو مچ. اٹ آلویز میکس می ہیپی جب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی اتنا عرصے سے اپنا ڈریم اچیو کرنے کے لیے کوشش کرے اور پھر وہ اچیو بھی کر پاتے. جی میم. اچھا، اتنی بڑی ڈریم تھی آپ کی، تو آپ نے پھر نوا کیوں جوائن کیا، کیسے جوائن کیا؟ میم مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی ریکمنڈیشن کی وجہ سے آتے ہیں، بیکاز جن لوگوں نے، ہمارے سینئرز نے جوائن کیا ہوتا ہے ان کے کیا ویوز ہوتے ہیں. ون آف مائی ویری گڈ سینئر فرام یونیورسٹی، انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ نو از دا بیسٹ فار دس اٹیمپٹ اور ایگزامینیشن. سو دین آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ کلاسز فرام نوا. شروع میں تو مجھے یہی تھا کہ ایک ہفتہ آپ خود بھی دیکھتے ہو آپ کتنے کمپیٹیبل ہو ٹیچرس کے ساتھ، اکیڈمی کے ساتھ. تو اس کے بعد آئی ہیڈ اے ویری گڈ ایکسپیرئنس. دین میں نے پھر ریگولر بیچ 362 جو ہے نوا پہ اسٹارٹ کیا تھا.
انیشل وہ جو کمپلسری اور آپشنل سبجیکٹس کی کلاسز لے کے دین آئی میڈ مائی اون نوٹس ٹیچرس کے نوٹس کے ساتھ اپنی ریڈنگ کے ساتھ سب کچھ کلیکٹ کر کے اینڈ دین آفٹر وین آئی واز ڈن ود مائی نوٹس تو پھر میں نے نوا میں ہی ٹیسٹ سیریز جوائن کی تھی اور اس کے بعد میں ایگزام میں اپیئر ہوئی تھی. اچھا, اور آپ کو نوا آ کے ماحول کیسا لگا, کلاسز کیسی لگیں, فیوریٹ ٹیچرز, اوور آل ایکسپیرئنس؟ میم میرا تو آنیسٹلی تھوڑا سا ایموشنل کنیکشن ہے نوا کے ساتھ, بیکاز فرام بیسمنٹ سے لے کے ٹاپ فلور تک آئی نو ایوری بڈی ان نوا. بیسمنٹ میں دیر از این ایویلویشن ڈیسک, دے آر لائک بردرز اینڈ سسٹرز جو کہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. آئی تھنک یہ نوا کا بہت ہی بیوٹیفل ایک اسپیکٹ ہے کہ آپ کو ایک سپورٹ جو ہے وہ ملتی ہے. وہاں سے لے کے میں نے اپنے ایسیز جو ہے نا نوا کی بیسمنٹ میں جو ایویلویشن ڈیسک ہے وہاں سے میں چیک کراتی تھی. اس کے بعد ڈفرینٹ یہاں پہ سر علی واز دا ون جن سے میں نے سب سے پہلے انٹریکٹ کیا. سر علی نے مجھے تھرو آؤٹ بہت سائیکولوجیکل ہیلپ کی تھی کہ یو نو آئی ڈونٹ نو ہی ریئلائزز اور ناٹ, ہر ایسپرنٹ کے لیے ایک سر علی ہونے بہت ضروری ہیں. تو انہوں نے ریٹن پارٹ میں بھی اور انٹرویو پارٹ میں بھی سائیکولوجیکلی اسٹرینتھن کرنے کے لیے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا. اس کے بعد سر فرید, مجھے لگتا ہے وہ سب کے فیوریٹ ٹیچر ہیں. سر حسن علی گوندل, سر وظیفہ, یہ ان ٹیچرز نے میں نے جو ہے نا موسٹلی میرے نوٹس ان کی گائیڈنس سے اور ان کی کلاسز سے ہیں. اس کے بعد جو انہوں نے پڑھایا تھا میں نے گھر جا کے اس میں ایڈیشن کی تھی. سو مائی فائل واز انیشلی دیئر نوٹس اینڈ دین دے ور مائی نوٹس. تو اس طرح سے میں نے کمپائلیشن کی تھی. سو ان ٹیچرس کے ساتھ پھر اوپر کینٹین تک, نماز ایریا تک, نوا واز مائی فیملی. ایسا ہی ہے, میں نے خود نوا جوائن کیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ 2019 میں, جنوری 2019, اور ابھی تک میں سی ایس ایس تو نہیں ہوا لیکن آئی ایم اسٹل ود نوا. You are part of family now. جی ایگزیکٹلی, ایوری ون یہ کہتے ہیں نوا از اے فیملی بٹ اٹ ٹرولی جینوئنلی از, اٹس ناٹ اے لائن. اچھا, وٹ آئی فاؤنڈ انٹرسٹنگ از کہ آپ کی ڈگری آئی آر میں ہے. جی میم. پھر آپ نے یہاں پہ سر حسن علی گوندل کے ساتھ آئی آر کی کلاسز لی, تو آپ کو کیسا لگا؟ بیکاز سر حسن علی گوندل از ون آف دا موسٹ پیشنیٹ ٹیچرز دیٹ آئی ہیو سین. آئی ٹوٹلی اگری. تو آپ کو کیسا لگا این ڈی یو سے پڑھ کے پھر یہاں آ کے آئی آر کی کلاسز لے کے؟ میم جو انٹرنیشنل ریلیشنس کی ڈگری ہے نا وہ ابھی بھی ایوالو کر رہی ہے پاکستان کے اندر. ایوری بڈی ہیو اے ویری ڈفرنٹ ایسپیکٹ آف آئی آر. ادھر آپ یونیورسٹی میں پڑھے ہو, ادھر آپ آؤٹ سائڈ پڑھے ہو, یا پھر ایک یو نو پریکٹیکل ایکسپیرینس آئی آر کا لے رہے ہو, تو یہ بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. ابھی جو این ڈی یو ہے اور جو قائد اعظم ہے ان میں آئی آر کی ڈگریز ہیں, تو یہ ابھی بھی وہاں پہ ایوالو کر رہی ہیں, اور ہر ٹیچر کا ایک پڑھانے کا مختلف انداز ہے. بٹ جو ایک سی ایس ایس کی اورینٹیشن ٹورڈ آئی آر ہے دیٹس ڈفرینٹ. دیٹ واز ناٹ واٹ آئی اسٹارٹیڈ ان این ڈی یو. اچھا. سو کہیں نہ کہیں میری اپنی بھی ایز اے اسٹوڈنٹ لیکنگس تھی کہ میں نے پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں سمجھی آئی آر کی. دیر آر سرٹن تھیوریٹیکل اپلیکیشنز, لینزز ہوتے ہیں جس سے آپ دنیا کو سمجھ سکتے ہو. اس وقت یو نو ایک ایکسٹرا کریکولر بھی ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ. تو میں نے آئی آر کو پریکٹیکل سیکھنے کی بہت کوشش کی تھی, بٹ یونیورسٹی میں تھیوری اپلیکیشن میں کہیں نہ کہیں میں نے لیک کیا تھا. جب میں یہاں پہ آئی تھی نوا کے اندر, تو سر حسن علی گوندل واز اے بلیسنگ. اینڈ جتنا انہوں نے بیوٹیفلی آئی آر کو انڈرسٹینڈ کیا تھا ایز این آئی آر اسٹوڈنٹ, میں خود بہت حیران تھی کہ دیٹس ہاؤ یو کنیکٹ تھیری ٹو دا ریئل ورلڈ. سو میں نے جو اپلیکیشن تھیری کی جو سمجھی تھی نا, وہ یہاں پہ میں نے سر حسن سے سیکھی تھی. اینڈ اسپیشلی سر حسن کی بک جو آئی آر کے اوپر ہے, دیٹ واز اے گیم چینجر فار می. بیکاز اس میں نے ایک طرف میرے پاس پاکستانی جورنلس کے وہ ہوتے تھے, ڈفرینٹ آرٹیکلز ہوتے تھے, میں وہ پڑھتی تھی, اور ساتھ میں نے سر حسن کی بک رکھی ہوتی تھی. تو وہ ان دونوں کو کمبائن کر کے میں کانسیپٹ کو ایونٹس کے ساتھ ریلیٹ کر کے, اور سر کی کلاسز دے آر ویری یوزفل. دیر از اے پراپر آرٹ آف انالیسز ان ہز کلاسز, جو کہ ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ آپ کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہو. ایک انالیسز آپ اس لیول پر ڈیولپ کر ہی نہیں سکتے ہو. آئی ڈونٹ نو, مے بی شاید باقی کر سکتے ہوں, بٹ ایز اے بی اے اسٹوڈنٹ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے لیول پہ اس طرح کا انالیسز ہمیں ورلڈ افیئرس کا سکھایا جاتا ہے. تو وہ انالیسز کا آرٹ آپ کہہ لیں, جو ایک ہوتا ہے نا ہسٹوگرامز اینڈ ٹیبلز اینڈ آل, وہ جو ہے میں نے سر حسن سے یہاں پہ آ کے سیکھا تھا. تو آئی آر کو ایک بہت ہی اچھے لیول پہ میں نے اپ گریڈ کیا تھا نوا میں آ کے. تھینک یو سو مچ. آئی مین ہی از ون آف مائی فیوریٹ ٹیچرز ٹو, تو ان کی تعریف سن کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے. جی میم. اچھا, اب آپ سے میں نے آپ کے سبجیکٹس لکھوائے ہیں, تو آپ نے کہا کہ
آپ کی سبجیکٹس تھے جینڈر اسٹڈیز, کرمنالوجی, IR, پنجابی اور یورپین ہسٹری. اینڈ ماشاء اللہ آپ کا جینڈر اسٹڈیز میں 84 آیا, ہائیسٹ ان پاکستان. جی میم. آپ کی IR میں سیکنڈ ہائیسٹ ان پاکستان آیا ہے, اور پاکستان افیئرز میں آپ کا 71 آیا ہے, وچ واز دا ہائیسٹ ان پاکستان اگین. جی میم. سو اٹس ویری امپریسو. ہمیں سب سے پہلے پاک افیئرس کی اسٹریٹجی سمجھائیں کہ ہاؤ آر یو ایبل ٹو اسکور سچ ہائی اسکور ان پاک افیئرس, اور ہمارے جو اسپائرنٹس ہیں جو ریٹن کی تیاری کر رہے ہیں وہ کیا میتھڈالوجی اڈاپٹ کر سکتے ہیں جن سے ان کا بھی اتنا اچھا اسکور ہے. میم مجھے لگتا ہے کہ جب آپ پاکستان کے بارے میں پڑھتے ہو تو آپ نے سب سے پہلے موسٹلی وی ہیو ٹو اگری دیٹ دیر آر پرابلمس. جب ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے سول سرونٹ نا آپ نے اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. موسٹلی آپ سے پیپر میں کیا پوچھیں گے, ایک بیوروکریٹ سے سول سرونٹ سے آپ پرابلم پوچھیں گے اور اس کا سلوشن پوچھیں گے, بیکاز یو مسٹ بی اے سلوشن اورینٹڈ پرسن. تو میں کیا کرتی تھی کہ ڈفرینٹ آئی ہیڈ بہت زیادہ سلیبس کا وہ نا ایک بلاٹ نہیں بناتی تھی. میں اپنے دوستوں میں اس نام سے مشہور ہوں کہ میں آرگنائز بہت کرتی ہوں, سسٹمک لے کے چلتی ہوں. آئی یوز ٹو لسٹ ڈاؤن دا ٹاپکس کہ اچھا میں نے یہ کرنے ہیں. فار ایگزامپل 30 ٹاپکس دیر آر. کئی دفعہ اس میں آف کورس کرنٹ افیئرز از آلسو پارٹ آف پاکستان افیئرس. تو 30 ٹاپکس لسٹ کر لیے. اس ٹاپکس میں موسٹلی دیر ور پرابلمس. تو پہلے اس پرابلم کو سمجھا, اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو میں نے سمجھا کہ اچھا پاکستان افغانستان ہے, ریلیشن ہے, تو اچھا دونوں میں کیا کیا مسائل ہیں, 4 نہیں ہیں. اوپر سے تو لگتا ہے کہ موٹے موٹے ٹیررزم ہے ایٹسٹرا ایٹسٹرا, بٹ دے بہت ڈیپ روٹڈ پرابلمس ہیں دو کنٹریز کے درمیان. اس کو میں ریسرچ کرتی تھی اور اس میں مختلف ڈائمینشنس 10 to 12 میں پرابلم کی ڈائمینشنز نکالتی تھی. پھر میں سلوشنز دیکھتی تھی کہ کیا سلوشن ہو سکتے ہیں, اور سلوشنز جو ہیں وہ رینڈم یا جنرل نہیں ہوتے تھے میرے. میں ہمیشہ نا کی ورڈ کو ہٹ کرتی تھی کہ جیسے کہ ایک شٹل ڈپلومیسی ہو گیا کہ دونوں میں کام کر سکتی ہے. اب خالی ڈپلومیسی لکھو گے تو کیوں ایگزامنر آپ سے امپریس ہوگا. سو ایک کیس اسٹڈی کہیں سے ڈال دی کہ چائنا نے پہلے ان 2 کنٹریز میں شٹل ڈپلومیسی کرائی ہے, تو اٹ کین آلسو ڈو ان پاکستان. یو نو, سو کوئرسو ڈپلومیسی, شٹل ڈپلومیسی, دیز آر ڈفرینٹ ٹرمز جو ہے نا, مجھے لگتا ہے ایگزامینر کو بڑی پسند آتی ہیں. آپ کے جارگنز جو ہیں وہ بڑے پسند آتے ہیں. تو پہلے تو پرابلم سمجھی, اس کی 10-12 ڈائمینشن سمجھی, پھر سلوشن سمجھے. سلوشن بھی مختلف طریقے کے ہو سکتے ہیں. آرگنائزیشنل سلوشن ہو سکتا ہے, بائیلیٹرل سلوشن ہو سکتا ہے, مختلف تھرڈ پارٹی کا سلوشن ہو سکتا ہے. سلوشنس کی مختلف آپ نے بنا لی. ان میں پھر انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں وہ بھی دیکھ لیا کرتی تھی کہ کنٹریز میں میڈیشن کیسے ہوتی ہے. دس از جسٹ این ایگزامپل آف ون ٹاپک. تو میں ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے لے کے کسی بھی ٹاپک کو چلا کرتی تھی. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک بتایا نا, اسی طرح 30 ٹاپکس جو ہیں میں اسی طرح. اینڈ پلس پاکستان افیئرز میں میپس اینڈ چارٹس ان کا بہت بڑا رول ہے, بیکاز ایز اے آپ نے صرف ایگزامنر کے لیے نہیں اپنے لیے بھی آسان کرنا ہے نا. آپ اس چیز کو امیجن کرو, کیا چیز اس کو میپ آؤٹ کرو, کیا چیز کیسے ہے, کہاں سے ایشوز ہیں, کون سے بارڈر پہ ایشوز ہیں. تو وہ جب آپ میپ آؤٹ کرتے ہو, واٹر کا ایشو ہو گیا یا جو بھی, تو اٹ ول آپ ایگزامنر کو وہ تو فیسیلیٹیٹ کرو گے بٹ اپنے آپ کو بھی کرو گے. سو میرا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ میں ٹاپکس کی لسٹ بنا لیتی تھی پہلے, اور ان کو پھر اس سسٹمک طریقے سے ارینج کر کے ان کے نوٹس بناتی تھی. سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ. مجھے جو آپ کی IR سے بھی سمجھ آئی ہے اور پاک افیئرس سے, کہ آپ نے تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی اور پھر اسے پریکٹیکل ورلڈ سلوشنز اور کیس اسٹڈیز پہ اپلائی کیا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آج کل جو پاک افیئرس ہے نا, اٹ از اسینشلی ایک طرح سے current affairs from a Pakistan lens, right? Exactly. With the background of history. Exactly, same. اچھا, پھر ہم آتے ہیں آپ کی جو آپشنل سبجیکٹس تھیں, آپ کو سلیکشن میں سپورٹ کہاں سے ملی تھی؟ میم اسکورنگ ٹرینڈس تو فلکچویٹ کرتے ہی رہتے ہیں. میں نے اس جرنی کو اپنے اکارڈنگ ڈائریکٹ کیا تھا, بیکاز دیر ور سم ٹاپکس اور ایسپیکٹس ان کیسز جس میں مجھے لگتا تھا کہ میں ویک تھی. مینی پیپل سیڈ کہ مجھے GPP رکھنا چاہیے ایٹسٹرا, بٹ آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ سرٹن تھنگز اباؤٹ GPP. تو میں نے اس کی جگہ یورپین ہسٹری رکھ لیا, کیونکہ وہ میرے IR کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر رہا تھا. تو اس لیے میں نے اپنا انٹرسٹ دیکھا. میں نے اس جرنی کو بہت انجوائے کر کے میم کیا.
नो डाउट बहुत सी फियर एंजाइटी एवरीथिंग इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, बट स्टिल मुझे लगता है कि हर बच्चे को अपनी डायरेक्शन खुद इसमें बनानी चाहिए. अगर आपका बैकग्राउंड फ़िलासफ़ी का है आप फ़िलासफ़ी रखो, आपका बैकग्राउंड जिसका भी है फ़िज़िक्स का है आप फ़िज़िक्स रखो. अगर क्योंकि आपके पास जो कॉन्सेप्ट होगा ना बैकग्राउंड का वो किसी और बच्चे के पास नहीं होगा. यू विल बी एबल टू गेन मार्क्स इन दैट. IR में जैसे वी जस्ट टॉक सेकंड हाईएस्ट, दैट इज़ बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट्स थे, मेरा इंटरेस्ट था. IR इज़ लेस स्कोरिंग देन पॉलिटिकल साइंस, बट स्टिल जब आपका इंटरेस्ट होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्लैरिटी होगी, तो वो आप पोल साइंस में इतने नहीं लोगे जितने आप IR में ले लोगे बिकॉज ऑफ योर ओन क्लैरिटी. तो मुझे लगता है कि आपको जो ऑप्शनल्स लेने चाहिए. जेंडर स्टडीज़ मुझे वैसे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, और पंजाबी क्योंकि मेरी अपनी लैंग्वेज है. सो ये मैंने ये फैक्टर देखे कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है. अगर इंटरेस्ट है तो मैं शौक़ से पढ़ूंगी और शौक़ से मैं अटैम्प्ट करूंगी. बाकी अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि जितने आपके मार्क्स आने होते हैं. ऐसा ही है. हमें फिर अब एक और जो आपका सब्जेक्ट है, आई एम इंटरेस्टेड इन जेंडर स्टडीज़, कि आपको क्या लगता है कि आपने जेंडर स्टडीज़ में ऐसा क्या किया कि जो 10th हाईएस्ट है या 20th हाईएस्ट स्कोरिंग बंदा है उसने नहीं किया? What set your paper apart in front of the examiner कि उसने आपको हाईएस्ट इन पाकिस्तान दिया है? मैम मुझे ना एक एपिटाइट है मेरी, वो है केस स्टडीज़ की और एग्जाम्पल्स की. मुझे होता है कि जब भी मैं किसी चीज़ को समझूँ ना तो मैं उसके बारे में देखूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है एंड उसकी रेलेवेंस क्रिएट करूँ अपने आंसर के अंदर. नॉट जस्ट कोई रैंडम किसी कंट्री की, नॉर्डिक कंट्रीज़ की उठा ली, ऐसे नहीं. कल्चरल रेलेवेंट मुझे वो जो केस स्टडीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती हैं. तो मुझे लगता है एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जेंडर के अंदर. और दूसरी चीज़ जेंडर के अंदर जो है, मतलब क्योंकि जेंडर पाकिस्तान की रैंकें खुद इतनी कम हैं, हम पाकिस्तान से बहुत सी एग्जांपल्स निकाल सकते हैं. दूसरा ये है कि जेंडर के अंदर एक बहुत सी टॉपिक्स ऐसे लगते हैं कि उसमें थेरीज़ नहीं लग सकती. हर जेंडर हो, क्रिमिनोलॉजी हो, IR हो, जिस सब्जेक्ट में थेरीज़ उन्होंने दी हुई हैं, आपने एंड तक थेरी की एप्लीकेशन लगानी है. इधर आपको लगे कि उस पर नहीं लग सकती. बहुत से जेंडर के टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो हमें लगता है कि उस पर थेरी नहीं लग सकती जो बेसिक थेरीज़ हैं, बट उस पर भी थेरीज़ लग सकती हैं जैसे कि वर्ल्ड सिस्टम थेरी एसेट्रा एसेट्रा. तो जेंडर्ड वर्जन ऑफ थेरीज़ भी हमारे पास मौजूद हैं. दूसरा पॉइंट मैं आपको ये कहूँगी कि मैम जेंडर स्टडीज़ में मैंने क्वेश्चन में थेरी एप्लीकेशन की थी, बिकॉज इससे पता चलता है कि आपकी जो बेस है ना वो थ्योरेटिकल होती है, उस बेस से आप चीज़ों को जो है वो समझ सकते हो. एंड नंबर 3 आई थिंक जो जेंडर के जार्गन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू डू नॉट हैव टू बी ऑर्डिनरी. आपने सिर्फ एक सीधी बात नहीं लिख देनी, जैसे कि बायोलॉजिकल एसेंशियलिज्म एक टर्म है, कार्टेशियन डुअलिज्म एक टर्म है. आप जार्गन सीखो, उस जार्गन को अप्लाई करो, क्योंकि जेंडर स्टडीज़ को जो चेक करेगा वो भी उसके पास भी कोई डिग्री होगी, कुछ उसकी एक्सपर्टीज़ होंगी. जब आप लगाओगे तो उसको तो पता होगा ना क्या जार्गन है, तो वो रियली अट्रैक्ट करेगा. थेरीज केस स्टडीज और जार्गन्स, ये आपने जो है ये अप्लाई करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली एक रेलेवेंट आंसर जो है वो बन जाएगा और थियोरेटिकली स्मार्ट आंसर जो है वो बन जाएगा. अगेन व्यूअर्स, सेम थीम, इन्होंने थीरीज़ लेके अप्लाई किए, केस स्टडीज़ लेके अप्लाई किए और उन्होंने सब्जेक्ट वाइज जो है जार्गन इस्तेमाल किए, व्हिच इज़ आई थिंक वेरी स्मार्ट स्टडी. अच्छा, मुझे बताएं और व्यूअर्स को भी कि नोआ ने आपकी रिटन की तैयारी में क्या रोल प्ले किया? मैम आई थिंक जिसने भी CSS पास किया ना वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करता है कि रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. 70% जो मैजिक आपकी प्रिपरेशन में करता है वो रिटन प्रैक्टिस है, और वो घर बैठ के आप करो या टेस्ट सीरीज़ दो, वो आप पे डिपेंड करता है. मैंने यहाँ पे नोआ के अंदर टेस्ट सीरीज़ दी थी. इनिशियली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर था. अब मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी एंड द सिलेबस वो इतना ज़्यादा एक था, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं अपने दोनों को एक साथ कैसे कैरी करूँ. मेमोराइज़ भी करना है, टेस्ट सीरीज़ भी देनी है, बट देन उस टेस्ट सीरीज़ ने मेरे अंदर रेजिलियंस पैदा की. चाहे मैम वो किसी भी तरह की रेजिलियंस हो, इमोशनल रेजिलियंस भी होती है, वो आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी होती है, आपको ना वो अपने आप को कंट्रोल करना आ जाता है. टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इस सेंस में ताकि आप रेजिलियंट बनो, और दूसरा ये कि आंसर राइटिंग के अंदर आपको तब तक आंसर राइटिंग समझ नहीं आएगी जब तक आप लिखोगे नहीं, एग्ज़ाम की सिचुएशन में बैठोगे नहीं, आपको आंसर राइटिंग समझ नहीं आएगी.
इट्स लिटरली एन आर्ट, और वो आप घर बैठ के कभी भी नहीं कर सकते. आप बैठोगे, मुझे अब लगता है कि पेपर अटैम्प्ट करना एक क्रिएटिविटी है. हर क्वेश्चन में डिफरेंट थेरी लगती है, हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट डायग्राम मैं बनाती थी, हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट क्वेश्चन का स्टार्ट होता था, कभी ए स्टोरी, कभी ए कोट. तो ये आप तब तक नहीं सीखते जब तक आप रिगरस प्रैक्टिस ना करो, एंड एट द एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग इट. शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आपको ये क्रिएटिविटी लगना शुरू हो जाती है कि आप इसको इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो. तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी रिटन प्रैक्टिस है ना, दिस इज़ अ गोल्डन थिंग. 50% रोल आपका इसमें रिटन प्रैक्टिस का है. आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर आपको कन्वे करना नहीं आता, कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो आप फ़ायदा नहीं है. आप जितने मर्ज़ी स्मार्ट हो जाएं इंटेलेक्चुअली, अगर आप लिख नहीं सकते तो आप एस भी नहीं कर सकेंगे. इसलिए टाइमली जितनी मैक्सिमम मॉक्स आप देख सकते हैं आप दो, ताकि आप उतने ही पॉलिश होके निकलो. पेपर में इन सीएसएस मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर ऑनेस्टली मैम नहीं लगा. मुझे कुछ पहले दिन होता है ऑफ कोर्स, बट जब व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ना, तो इट्स जस्ट द इन्वायरमेंट जो कि यहाँ पे होता है. आप अपने पेपर में बिजी होते हो, आप क्रिएट कर रहे होते हो, तो इतना आपका दिमाग इस तरफ जाता ही नहीं है कि यू नो सीएसएस का इम्तहान है, ऐसे है वैसे है. यू जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग लाइक यू यूज्ड टू डू इन एकेडमी. सो ये एक जब आप मॉक से ऑलरेडी गुजर जाते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है आप सब मैनेज करना. तो मुझे तो लगता है कि 50% रोल यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस का. थैंक यू. अच्छा, अब आते हैं रिटन से इंटरव्यू की तरफ. तो इंटरव्यू की तैयारी भी आपने नोआ से जी मैम. की है, तो इंटरव्यू की तैयारी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर वहाँ पे जाके इंटरव्यू देते हुए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम तैयारी की अगर हम बात करें तो अब मैंने जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मैंने नोआई ज्वाइन की थी साइकोलॉजिकल के लिए भी, और जो मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इंटरव्यू होता है तो वो सर फरीद की क्लासेस थी, और भी 2-3 सर्स थे. तो उसमें इंटरव्यू में मैंने मोस्टली जो थी वो ऑनलाइन क्लासेस ली थी. साइकोलॉजिकल की यहाँ पे जो मैम हैं, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, वेरी वेरी डीप रिगार्ड्स टू हर. सो उन्होंने बहुत हेल्प किया. जो उन्होंने स्टेप वाइज चीज़ें बताई थी, दे वर एग्जैक्टली द सेम इन द साइकोलॉजिकल. तो इट्स वो भी एक मॉक था आपके लिए. जैसे आप अपने फेलोज के साथ इंटरेक्ट करते हो, एक दूसरे को हेल्प करते हो, तो वही चीज़ आपने वहाँ पे रेप्लिकेट करनी होती है. तो वो मैंने ऑलरेडी मॉक में किया हुआ था, तो वहाँ पे वो प्रेशर या आप कह रहे हैं कि नर्वसनेस इतनी मुझे फील नहीं हुई थी. तो साइकोलॉजिकल में तो ये हुआ. और दूसरा, आप जब मेन इंटरव्यू में जाते हो तो जब सर फरीद बताते थे तो वो खुद ही क्वेश्चन पूछते थे, फरीद खुद ही आंसर देते थे कि मतलब सर इट डिपेंड्स एंड एसेट्रा एसेट्रा. तो सर ना आपको आंसर देना भी सिखाते थे साथ में. हमसे पूछते नहीं थे, वो खुद पहले सवाल बताते थे और फिर आंसर बताते कि लाइक दैट्स हाउ यू आंसर थिंग्स. और इमरजेंसी मीटिंग्स भी होती थी, सर की इमरजेंसी क्लासेस भी होती थी. अच्छा ये नया टॉपिक आया है, इस पे बच्चों को जल्दी से पढ़ा दूँ कि जिनका इंटरव्यू होने वाला है. तो मैंने सारे जो करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग उनकी जो तैयारी थी इंटरव्यू की, वो मैंने यहाँ से की थी. और अगर मैं रियल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे लिए प्रिटी डिफ़िकल्ट था. शायद ये अपीयर इस तरह हुआ कि यू नो वो एक डिसेप्शन बेस्ड साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपके ऊपर जो है वो यूज़ करते हैं. तो काफ़ी ना साइकोलॉजिकली आपको तंग करते हैं इंटरव्यू के अंदर. तो लेकिन वही वाली बात है, आपने अपना कान जो है वो रखना होता है. और मुझे जो चीज़ जो मेरे इंटरव्यू में जो मुझे लगता है कि जिन्होंने मुझे अच्छे मार्क्स दिलाए, वो मेरी क्लैरिटी थी. मैम आई थिंक सीएसएस की पूरी जर्नी में क्लैरिटी का बहुत बड़ा रोल है. जस्ट बी क्लियर अबाउट थिंग्स. आए बाएँ शाई नहीं करनी, आपने डायरेक्ट बात करनी है, रेलेवेंट एंड क्लियर बात करनी है, चाहे वो ऐसे हो, रिटन हो या इंटरव्यू हो. मेरे इंटरव्यू में क्लैरिटी जो थी उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो मुझे उसने अच्छे मार्क्स दिलाए. और दूसरा जो मेरा एम था, आई हैड वन एम दैट वाज फॉरेन सर्विस, एंड दे आस्क्ड मी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस इन फॉरेन सर्विस. क्यों, क्या, कैसे, कहाँ जाना है, ऑल दैट. तो वो मेरी, आई डिडंट फंबल ऑन एनी ऑफ द थिंग. इंटरव्यू में के दिन उस कुर्सी पे बैठ के मुझे समझ में आ गया था दैट आई वाज मेड फॉर फॉरेन सर्विस. आई वाज यू नो, आप इंटरव्यू से पहले पीपल आस्क कि आप पुलिस में क्यों नहीं जाती या पैस में क्यों नहीं जाती. सो मतलब प्रोज एंड कॉन्स आपको इवैल्यूएट कराते रहते हैं लोग. तो आई वाज लाइक वील सी. बट उस कुर्सी पे बैठ के मुझे समझ में आ गया कि आई वाज मेंट फॉर फॉरेन सर्विस. तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंटली इसी के फील्ड में जाना है. और मेरे आंसर्स भी जो ना वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे मेरी क्लैरिटी को फॉर फॉरेन सर्विस. तो आई थिंक आपने इंटरव्यू तभी एस कर सकते हो जब आप रेलेवेंट रहो और आपके अंदर क्लैरिटी हो. तो मैम ये मेरी तरफ से था. तो यू नो
ماشاءاللہ آئی ایم شور کہ آپ پاکستان کے لیے اور ہمارے ڈپلومیٹک انوائرمنٹ کے لیے بہت بڑی ایسٹ ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کہ مجھے آپ میں ایک کانفیڈنس اور ڈٹرمنیشن نظر آ رہی ہے اینڈ انشاءاللہ دیٹس گوئنگ ٹو ٹرن انٹو سم تھنگ بیوٹیفل. انشاءاللہ میم. جسٹ کوئی فائنل ورڈز آف موٹیویشن ہمارے ویورز کے لیے اگر آپ شیئر کرنا چاہیں گے. میم میری اب تو تقریباً 2 سال کی جرنی ہوگی بیکاز میں نے سیکنڈ اٹیمپٹ میں دی تھی. تو میں نے جو سیکھا ہے میں وہ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ایسپرنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر ایموشنل ریزیلینس کریٹ کرنی ہے. اگر آپ کی کسی ایکسپیرینس سے ڈیتھ نہیں ہو رہی نا تو اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو مرضی آپ فیل کریں, جتنا پریشر فیل کریں, اٹس آل رائٹ. آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو باقیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یس صحیح ہے. ایموشنل ریزیلینس بہت امپورٹنٹ ہے اس پوری جرنی کے اندر. تھرڈ, اپنے نوٹس خود بنانے, اپنے ہاتھوں سے بنانے. ڈیجیٹل نوٹس بناتے ہیں, کچھ ایسپائرنٹس بناتے ہیں, اٹس اوکے, بٹ کسی اور کے نوٹس آپ کو کبھی بھی ہیلپ نہیں کر سکیں گے. وہ آپ کا نا ہر کسی نے نا مارکرز رکھے ہوتے ہیں اپنی میموری کے لیے اپنے نوٹس کے اندر. وہ اس نے جس طرح بنائے ہوں گے ویسے آپ نے نہیں بنائے ہوں گے, آپ وہ بات سمجھ بھی نہیں سکتے. تو اپنے نوٹس خود بنانے ہیں. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ, ایویلویشن بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ صرف تیاری کر کے چلے جاتے ہیں. جب تک آپ اوور اینڈ اوور ایویلویشن نہیں کرائیں گے اپنے ٹیچرس کے ساتھ, آپ اس کو ایس نہیں کر سکتے, آپ اپنے آپ کو پالش نہیں کر سکتے. یور بیسٹ فرینڈز مسٹ بی یور ٹیچرس, اینڈ آپ کی ٹیچرس کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. مطلب میں نے میرے سارے جو ٹیچرز ہیں نا, میں نے دل سے ان کی بہت عزت کی ہے اور میں نے ان کو اپنے دوستوں کی طرح مانا ہے. ان کو بہت تنگ کیا ہے, تبھی جا کے وہ ایک پالشڈ ورژن جو ہے وہ میرا جا کے نکلا ہے. سو ایویلویشن از ویری امپورٹنٹ اینڈ بس کنسسٹنٹ رہنا ہے اس جرنی کے اندر. الٹیمیٹلی سکسیس تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, لیکن آپ کی کنسسٹنس اینڈ ہاؤ یو کنٹرول یور سیلف اور ریزیلینس آپ کی جو ہے وہ آپ کو بہت آگے لے کے جائے گی. تو میری اسپائرنٹس کے لیے یہی ایڈوائس ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ, اٹ واز اے پلیزر. ویلکم میم. اینڈ تھینک یو ویورز فار جوائننگ اس ٹوڈے. آج ہمارے ساتھ تھی نوا کی اسٹار عائشہ ظفر, جنہوں نے اپنی بہت انسپائرنگ اسٹوری شیئر کیا ہے. CSS 2025 پاس کر کے انہوں نے پاکستان میں 54th پوزیشن حاصل کی اور فورن سروس آف پاکستان میں ایلوکیشن حاصل کی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر. اسٹے ٹیونڈ فار مور انسپریشنل اسٹوریز. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.